السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے پھر ہمیں ایک اور موقع دیا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پھر سے ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ مسلمانوں، لیکن اس زمانے کی حالت ایسی ہے، اس دور کی حالت ایسی ہے کہ اللہ اکبر، ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پہلے زمانے میں لوگ یہ مثال دیا کرتے تھے اور ان واقعات کو بیان کیا کرتے تھے کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ لوگ رمضان المبارک کا کتنا احترام کرتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان ہو کر ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے کی وہ احترام کرتے ہیں، وہ ادب کرتے ہیں؟ کیا ہم وہ احترام، وہ ادب اب نہیں رہا۔ ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر ہم روزہ نہیں رکھتے بھی۔ کس انداز کے مسلمان ہیں؟ کس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں؟ شہر بخارا کا ایک مجوسی کا واقعہ تھا، اکثر علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں۔ میں صرف سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وہ مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں۔ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، ہمیں پالنے والا، ہمارا سب کچھ اللہ ہی ہے، رازق ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک مجوسی آگ کی عبادت کرتا تھا، آگ کو پوجتا تھا۔ اس مجوسی نے صرف رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا اور اس انداز سے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے، مسلمانوں کے بازار سے دونوں کا گزر ہوا۔ ہم مسلمان ہیں یہ جانتے وہ مجوسی، اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے بازار سے باپ بیٹے دونوں کا جب گزر ہوا، گزر رہے تھے، چل رہے تھے، تو بیٹا مجوسی ہے چونکہ، تو ان کے پاس رمضان نہیں، روزہ نہیں، تو وہ کھاتے ہوئے چل رہا تھا۔ ان کے باپ نے دیکھ لیا تو وہیں ایک تماچا اٹھا کر کے مار دیا، زور سے ایک چاٹا مار دیا اپنے بیٹے کو، اور کہنے لگا، بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ لوگ روزے رکھتے ہیں اور تم ان کے سامنے کھلے عام کھا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بیٹے کو کیسا درس دیا! تو اس کے بیٹے نے حالانکہ الٹا جواب دیا اور کہنے لگا، ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں؟ تو ان کے باپ نے کہا، وہ مجوسی نے کہا، بیٹا ہاں ٹھیک ہے میں بھی کھاتا ہوں، لیکن مسلمانوں سے چھپا کے کھاتا ہوں، ان کے مہینے کا ادب اور احترام کرتا ہوں، رمضان المبارک کا احترام کرتا ہوں، میں اس سے چھپ کے کھاتا ہوں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ دنوں بعد رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جاتا ہے، کچھ دنوں بعد وہ مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، اس مجوسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ مجوسی جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے کچھ دنوں بعد کوئی ایک اللہ کے ولی، ایک اچھے نیک شخص خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا کر دیا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دیا ہے۔ تو آدمی پریشان ہو گیا خواب میں دیکھنے والا کہ آخر کیا بات ہے؟ اے مجوسی، تو ایک مجوسی تھا، تو آگ کی عبادت کرتا تھا، پھر اللہ تمہیں جنت کیسے عطا کر دیا؟ وہ مجوسی کہنے لگا، یہ بات صحیح ہے کہ میں آگ کی عبادت کرتا تھا، آگ کو پوجتا تھا، لیکن میں نے صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کا، مسلمانوں کے مہینے کا ادب اور احترام کیا تھا، اللہ نے اسی کے صدقہ الفعل مجھے بخش دیا ہے اور جنت الفردوس عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا، میں مجوسی تو تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا، مرنے کے بعد مجھے جنت عطا کر دیا۔ مسلمانوں ذرا غور و فکر کرو، ایک مجوسی ہے جنہوں نے صرف رمضان المبارک کے مہینے کا ادب اور احترام کیا تو اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اور آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ کھلے عام روزداروں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، پان چباتے نظر آتے ہیں۔ اوہو، اپنے آپ کو تو ہم اتنے بڑے سمجھتے ہیں کہ کون سا مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لے گا، کون سے روزے دار ہم کو کیا کہنے والے، کسی کی مجال ہے جو کچھ کہیں۔ ہم ایسا خیال کرتے ہیں مسلمانوں۔ تم کیا سوچتے ہو دنیا میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بتلا دیے، یا پھر ہاں ہم ہی ہیں یہ بتلا دیے، دکھا دیے، یہ دکھانا، یہ بتلانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اندر تمہاری نیت میں کیا ہے۔
اللہ دیکھ رہا ہے تم روزہ داروں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، پان چباتے ہو، یہاں تک کہ معاذ اللہ میں نے بھی دیکھا ہے حالات یہاں کے ایسے ہیں مسلمانوں کے بالخصوص کہ معاذ اللہ روزداروں کے سامنے نہیں بلکہ ایک بڑی پبلک کے سامنے بھی، فل عوام کے سامنے بھی، جس میں اکثر روزدار ہوتے ہیں، ان کے سامنے کھانے پینے میں بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، خود سوچو ذرا، غور کرو۔ اللہ اکبر، ابھی بھی باز آ جاؤ، وقت ہے مسلمانوں، سدھر جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرا لیں۔ اللہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سب آ جاؤ نا، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں سب، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے بھی، اگر مر بھی گئے تو خوش نصیب بھی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ہمیں موت دیا، اگر ابھی بھی نہیں سدھرے نا، نہیں ہے وقت۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو کچھ دنوں بعد یا کچھ سال بعد پھر ہمیں اللہ موقع دے گا، کیسا بھی رمضان آنے والا پھر ہے، ہم اس میں روزہ رکھ لیں گے، ہم اپنے گناہوں سے بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی بہت عمر ہے، بڑھاپا آئیں گا تب ہم عبادت کر لیں گے۔ غلط ہے سوچ یہ ہماری۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ابھی جوانی پہ چڑھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے۔ جو سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں ہم اپنی زندگی میں عبادت کر لیں گے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیسے نوجوان، کتنے نوجوان گزر گئے، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس مثال کی کمی نہیں، پھر بھی ہم سوچتے ہیں ایسا۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، بہرحال کسی نہ کسی صورت میں ہمیں مرنا ہے، تو پھر اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیوں اس دنیا کے لیے کچھ کروں؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں ہے ہمیں؟ لمحہ فکر ہے، ہم سوچے اللہ ہمیں موقع دیا، ڈھیل دیا ہے ہمیں، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا تم زندگی میں جتنا بھی گناہ کرو، پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر لو نا، میری بارگاہ میں آؤ، تم صرف ایک آنسو بہاؤ، اللہ سے رو رو کے دعا کرو، اللہ کہتا ہے میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، میں تمہیں بخش دوں گا۔ بھائی ایسا بخش دیتا اللہ کہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے انسان جیسا کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا، اور ہم سوچتے ہیں وہ موقع تو ہے پھر کر لیں گے، کبھی نہیں۔ اسی موقع کو غنیمت سمجھو، خدا چاہے کب ہمیں اٹھا لے، کب ہماری موت واقع ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد توبہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے گزارش ہے، بالخصوص ہمارے مسلمانوں سے، کیا 5 وقتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں جو ہم پر فرض عین ہے، جو فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے، ان چیزوں کو کبھی نہ چھوڑے، ہر حالت میں نہ چھوڑے۔ بس یہی بتلانا مقصود ہے کہ ہم روزدار اگر روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں تو روزداروں کی کم از کم کیسی عزت افزائی ہونی چاہیے، رمضان المبارک کا کیسا احترام ہونا چاہیے، ایک آگ کے پوجنے والے سے ہم سیکھیں۔ مسلمان ہیں ہم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، موقع ہے مسلمانوں، سدھر جاؤ۔ بس یہی دعا ہے اللہ سے، مولا جو لوگ روزہ نہیں رکھ سک رہے، مولا ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا بالخصوص ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ ہمت سے رہنے کی اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔